قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس نے ایک ہدایت دی. وہ ہدایت بڑی عظیم ہے اور اگر اس پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دن بدل دے. ہوتا یہ ہے ایسے مواقع پر جب پورا معاشرہ، پورا ملک، پوری قوم اس قسم کے فتنوں کا شکار ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہر جگہ اس صورتحال پر لوگ بیٹھے تبصرے کرتے رہتے ہیں. ہر مجلس میں بھئی آج فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا تھا اور یہ اس کا پیچھے یہ معاملہ تھا، اس کے بارے میں اپنے قیاسات، اس کے بارے میں اپنے تبصرے. یہ مجلسیں ہماری اس کام کے اندر سرو ہوتی ہیں اور ان قیاسات میں بسا اوقات دین کے احکام بھی مد نظر نہیں رہتے. وہ قیاسات بعض اوقات غیبت کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، بعض اوقات بہتان ترازی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، بعض اوقات افطرا پردازی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. تو مجلسیں صبح سے لے کے شام تک ہر مجلس میں تبصرے ہوتے ہیں. اس صورت حال پر تبصرے ہوتے ہیں. ہر ایک اپنے خیال کا اظہار کر رہا ہے اور اس میں حدود کی بھی رعایت نہیں ہے. بدگمانیوں کا ایک سیلاب ہوتا ہے، افواہوں کا ایک سیلاب ہوتا ہے. حالانکہ قرآن نے فرمایا کہ بھائی احتیاط ضرور کرو لیکن بدگمانی اور بدگمانی کی بنیاد پر کسی شخص کے خلاف کوئی بات یقین کر لینا یہ جائز نہیں ہے. کسی کے بھی خلاف افواہ پھیلانا کہ جو بات سنی بغیر تحقیق کے آگے نقل کر دی، ان افواہوں کی وجہ سے آگ بھڑکتی ہے، بہت بھڑکتی ہے. تو یہ جو مجلسیں ہماری ہوتی ہیں، جو تبصرے ہوتے ہیں، ان کے اندر سارا وقت صرف ہو جاتا ہے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ارے بھائی تم دوسروں کے حالات پر تبصرے کر رہے ہو، ان کی اصلاح تمہارے اختیار میں نہیں ہے. تم ایک کام کر لو. کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو اپنی آپ اپنی خبر لو، اپنے حالات کی اصلاح کرو. جو لوگ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں اگر تم سیدھے راستے پر آ جاؤ تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، یعنی آخرت کے اعتبار سے. تم اپنی اصلاح کر لو، تم اپنی طرف متوجہ ہو جاؤ. دوسروں کے عیب اور دوسروں کی برائیاں دیکھنے کے بجائے اپنی برائیاں، اپنے عیب دیکھو اور ان کی جس قدر اصلاح کر سکتے ہو وہ کرو. ہر شخص اپنا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کتنے گناہوں میں ملوث ہوں. اگر جھوٹ بولتا ہوں تو جھوٹ تو چھوڑ دے، کم سے کم غیبت کرتا ہوں تو غیبت چھوڑ دے، رشوت لیتا ہوں تو رشوت لینا چھوڑ دے، رشوت دیتا ہوں تو رشوت دینا چھوڑ دے. اپنے کان، ناک، آنکھ اور اعضاء کی گناہوں سے حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اس کی طرف رجوع کرے، اس سے دعائیں کرے، توبہ کرے، استغفار کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اپنی اصلاح کی فکر کر کے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ یہ ہماری شامت اعمال ہم پر مسلط ہو گئی ہے، اپنے فضل و کرم سے اس سے ہمیں نجات عطا فرما. تو فرمایا کہ علیکم انفسکم، اپنے آپ کو اپنی طرف فکر کرو، اپنی اصلاح کا دھیان کرو. اور اسی کی تفسیر کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب ارشاد فرمایا کہ جب چار چیزیں لوگوں میں تم دیکھو تو اس وقت تم اور لوگوں کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر میں پڑ جاؤ، یعنی اپنی اصلاح کی فکر میں پڑ جاؤ. کیا چار چیزیں؟ فرمایا اذا رأیت دنیا مؤثرۃ، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں.
آخرت کی تو کوئی فکر نہیں، دنیا کا فائدہ مل جائے، آج پیسے مل جائیں، حلال طریقے سے ملے، حرام طریقے سے ملے، کسی طرح ملے، دھوکہ دے کر ملے، جھوٹ بول کر ملے، آج مل جائے مجھے، تو دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں لوگ آخرت کو۔ اذا رأیت الدنیا مؤثرۃ، ایک علامت۔ دوسری علامت یہ کہ وہوا متبعا، کہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی اپنا قائد بنایا ہوا ہے، امام بنایا ہوا ہے اپنی نفسانی خواہشات کو، جو جی میں آتا ہے کر گزرتے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ فعل حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے ذریعے میں دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہوں یا راحت پہنچا رہا ہوں، بس میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی خواہش کی پیروی کروں، اس کے پیچھے چلوں، جس میں مزہ آئے، جس کام میں مجھے مزہ آئے وہ کام کروں، جس سے میرا فائدہ ہو، خود غرضی کی یہ ذہنیت پیدا ہو جائے، میرا فائدہ جس میں ہو وہ کام کروں، ہوا متبع۔ اور پھر فرمایا وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيٍ، اور ہر ایک کو دیکھو کہ ہر ایک شخص اپنی رائے پر جمع ہوا ہے، اس پر گھمنڈ میں مبتلا ہے، جو بات سمجھ میں آ گئی، میری سمجھ میں آ گئی، بس وہ صحیح ہے، دوسری ساری دنیا غلط، اس کو میں سننے کو بھی تیار نہیں، اور اس گھمنڈ میں مبتلا ہے کہ جو میری سمجھ میں آ گئی ہے بات، جو میری رائے ہے وہ سب کی رائے پر مقدم ہے، بس میں ہوں سب سے بڑا بقرات، کہ اس سے میری رائے سب لوگوں کی رائے پر بالا ہے، اور میں جو سمجھ رہا ہوں وہ درست ہے۔ یہ صورتحال پیدا ہو جائے، یعنی کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہو، بس اپنی سمجھ میں جو آ گئی اس پہ گھمنڈ میں مبتلا ہو۔ تو فرمایا کہ جب یہ علامتیں دیکھ لو لوگوں میں تو کیا کرو، فعلیک بخاصۃ نفسک ودع عنک امر العام، اس صورت میں تم عام لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کیسی گمراہی میں جا رہے ہیں، کیسی غلط کام کر رہے ہیں، اس کی فکر چھوڑو، اور پہلے اپنے نفس کی، اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کر لو، اس میں پڑھ دو۔ وجہ کیا ہے؟ بڑی عجیب و غریب بات فرمائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو بات ہی حکمت سے لبریز ہے۔ وہ فرمائی کہ ایسے موقع پر اگر تم دوسروں کی فکر کرتے رہو گے، ان پہ تبصرے کرتے رہو گے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ گمراہ ہے، وہ بدکار ہے، تو حاصل کیا ہوگا؟ تمہارے اس کہنے سے وہ درست ہو جائے گا؟ تمہارے اس تبصرے سے وہ درست تو نہیں ہوگا، لیکن یہ تبصرے تمہیں اپنی اصلاح سے غافل کر دیں گے۔ اس کے برخلاف اگر تم اپنا جائزہ لے کے دیکھو، میں ان کو تو برا کہہ رہا ہوں لیکن میں اپنے کو تو دیکھوں، میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتا ہوں دن میں، کتنی مرتبہ رشوت لیتا ہوں، کتنی مرتبہ دھوکے دیتا ہوں، کتنی مرتبہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں، کتنی مرتبہ امانت میں خیانت کرتا ہوں، کتنی مرتبہ سود کھاتا ہوں، کتنی مرتبہ حلال و حرام کی فکر چھوڑ کر کاروبار کرتا ہوں، کتنی مرتبہ میں لوگوں کا حقوق ضائع کرتا ہوں۔ اس کی فکر اگر تم نے کر لی اور اپنی اصلاح کی فکر میں پڑ گئے اور تم نے اس کے ذریعے اصلاح اپنی کر لی، تو کم از کم ایک آدمی تو درست ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، اگر ایک آدمی درست ہو گیا انشاءاللہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی روشنی دے گا، ان کے اندر بھی روشنی آئے گی، ان کے اندر بھی فکر پیدا ہوگا، وہ بھی درست ہو گئے۔ اور اسی کو ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور طریقے سے تعبیر کرتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ ظالم و جابر بے دین حکمران مسلط ہو گئے ہیں تو کیا کرو؟ تو فرمایا کہ ان کی برائی کرنے کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاؤ، یعنی
اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، جو اس نے فرائض عائد کیے ہیں ان کو بجا لاؤ، جو اس چیزوں کو اس نے گناہ قرار دیا اس سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے انسانوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر دو گے اپنی اطاعت سے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حکمران بھی نیک مقرر بھیج دے گا تمہیں۔ لیکن جب تم ہی ٹھیک نہیں ہو تو جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران بھی ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہوگا، اللہ بچائے۔ تو اس لیے اپنی فکر کرو۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت عرض یہ کرنا ہے کہ ان سارے حالات میں جو آپ جس سے گزر رہے ہیں، عام آدمی کے اختیار میں تو کچھ ہے نہیں کہ وہ ان حالات کو تبدیل کر لے۔ کسی کے اختیار میں ہو تو بے شک اس کا فرض ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی جتنی اس کی کوشش ہے وہ کر گزرے، لیکن عام آدمی کے بیچارے کے اختیار میں نہیں کہ وہ یہ تبدیل کرے۔ تو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علاج کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت۔ اپنے آپ کو درست کرو، اپنے حالات کو درست کرو۔ اگر نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھو، جماعت میں نہیں آتے جماعت میں جاؤ، نماز باجماعت ادا کرو۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر جھوٹ بول رہا ہو جھوٹ چھوڑ دو۔ اگر رشوت لے رہا ہو رشوت لینا چھوڑ دو۔ اگر دھوکہ دے کر مال کما رہے ہو تو دھوکہ دینا چھوڑ دو۔ یہ کام تو کر لو۔ دوسروں کی برائی لیے بیٹھے ہو، اپنے اندر سانپ پل رہے ہیں گناہوں کے، ان کو مارنے کی کوشش کرو۔ اور بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طرف متوجہ ہو کر رجوع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی عادت، بجائے ان تبصروں کے جس میں ہم وقت ضائع کرتے رہتے ہیں بکثرت، اس کے بجائے اتنا ہی وقت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے فریاد کرنے میں لگا دے کہ یا اللہ یہ حالات پیدا ہو گئے، ہمارے بس سے باہر ہے، ہماری طاقت سے باہر ہو رہا ہے، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر ایسی بات مسلط نہ کیجیے جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کا ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے کا ذکر کرو۔ اور جو دعائیں ہوتی ہیں آیات کریمہ، پہلے ایسے حالات میں گھر گھر ہوا کرتا تھا، کرنے کی ضرورت ہے، اب بھی اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ، استغفار، گناہوں کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کی طاعت، یہ ہمارے اوپر جو عذاب مسلط ہے وہ در حقیقت اللہ بچائے ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں حلال و حرام کی فکر مٹ گئی ہے۔ جو میں رزق کھا رہا ہوں وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ دھوکہ دے کر، رشوتیں دے کر یا لے کر کمائی ہو رہی ہے اور رزق حرام کھایا جا رہا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے جب تمہارا کھانا حرام، تمہارا پہننا حرام، تمہارا گوشت حرام مال سے اگا ہے تو کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی؟ اس واسطے اس کو خدا کے لیے چھوڑیں، اس بلا کو چھوڑ کر اور اس بات کا عزم کریں کہ جو کام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوگا۔ تجارت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگی۔ ملازمت ہوگی، ملازمت ہے، ملازمت میں وقت کی چوری ہو رہی ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور گھنٹے اس میں اپنے کاموں میں، ذاتی کاموں میں خرچ ہو رہے ہیں۔ مخلوق خدا دفتروں کے باہر پریشان پھر رہی ہے اور جو افسر صاحب ہیں وہ اپنے علل و تلل میں مصروف ہیں، اپنے وقت نہیں دے رہے، کام نہیں کر رہے۔ یہ ساری باتیں ہیں جس نے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی، اپنے عبادات، اپنے معاملات، اپنی معاشرت، اپنے اخلاق، اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کے تابع لائیں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ہر نماز کے بعد دعائیں بھی کریں اور محلے ضرورت ہے کہ آیت کریمہ کا بھی ختم کر کے دعائیں کریں کہ یا اللہ ہم سے یہ عذاب اپنی رحمت سے ہٹا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اهدنا الصراط المستقيم
ہم کو سیدھے رستے چلا